بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. کلاس 6 اسلامیات کا ٹیچر حافظ نوید. آج میرے بچوں لیکچر نمبر 12 ہم لینے جا رہے ہیں. سبق کا عنوان نماز کی اہمیت و فضیلت اور فرائض. بک کا پیج نمبر 16 اوپن کریں. جی میرے بچوں، نماز اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، لہٰذا صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کی بڑائی اور پاکیزگی بیان کی جائے. اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز اور دیگر ارکان اسلام کی ادائیگی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، وہ میری عبادت کریں. نماز عربی زبان کے لفظ صلاۃ کا ترجمہ ہے. صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں. نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. قرآن مجید اور احادیث میں دیگر عبادات سے بڑھ کر کثرت اور تاکید سے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے. نماز کی فضیلت و اہمیت. اسلام کے 5 ارکان میں سے نماز دوسرا رکن ہے. نماز اللہ تعالیٰ کے حضور پنجگانہ حاضری کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے، دعا مانگنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بے مثال ذریعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے گرا دیا گویا اس نے دین کو گرا دیا. نماز پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے، نہ پڑھنے والا کفر کے قریب ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے مومنوں کی خاص صفت قرار دیا ہے. ارشاد ربانی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ. نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے. فرائض نماز درج ذیل ہیں. سب سے پہلے میرے بچوں تکبیر تحریمہ. وضو اور نماز کی نیت کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے. تکبیر کے معنی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور تحریمہ کا مطلب ہے حرام قرار دینا. یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد نماز کے سوا دوسرے تمام کام نمازی پر حرام ہو جاتے ہیں. قیام و قرات. قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہو جانا. نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر سیدھا کھڑا ہونا کہ جس میں قرآن کی اتنی قرات ہو سکے جو فرض ہے. فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں امام سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی آیات سورت تلاوت کرتا ہے، اسے قرات کہتے ہیں. رکوع کے معنی ہوتے ہیں میرے بچوں جھکنا. قرات ختم کر کے اللہ اکبر کہہ کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکنا رکوع کہلاتا ہے. سر، گردن اور کمر ایک سیدھ میں زمین کے متوازی ہوتے ہیں اور زبان سے سبحان ربی العظیم کہہ کر اللہ کی پاکیزگی اور عظمت کا اقرار کیا جاتا ہے. سجدہ میرے بچوں، سجدے کی حالت میں نمازی اپنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر اپنے رب کے حضور سرب سجود ہوتا ہے. سجدہ نماز کا اہم ترین رکن ہے. سجدے میں نمازی کہتا ہے سبحان ربی الاعلی کہہ کر اپنی عاجزی اور اپنے رب کی پاکی اور بڑائی کا اظہار و اقرار کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بندے کی یہ حالت بہت پسند ہے. ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں. جس طرح نماز مومن کی معراج ہے، اسی طرح سجدہ نماز کی معراج ہے. قعدہ و تشہد. دوسری اور آخری رکعت میں سجدے کے بعد
بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں، اور قعدے میں بیٹھ کر تشہد پڑھی جاتی ہے۔ تشہد کا مطلب ہے گواہی دینا۔ تشہد میں اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں نیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آخر قعدہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ درود شریف کے بعد کوئی مسنون دعا پڑھ کر سلام پھیرا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان روحانی اور جسمانی گندگی اور غلاظتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نماز مسلمانوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ نماز ایک امام کے پیچھے باجماعت رہنے کا درس دیتی ہے۔ نماز باہمی ہمدردی، مساوات، اخوت، بھائی چارے کا سبق سکھاتی ہے۔ نماز انسان کو بدکاری اور گناہوں سے روکتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دوزخ سے نجات کا سبب ہے۔ نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ اور مومن کی پہچان ہے۔ تو میرے بچوں، نماز کی اہمیت و فضیلت اور فرائض اس سبق کی آج ہم نے ریڈنگ کی، اور میرے بچوں امید کرتا ہوں آپ اس لیسن کی ریڈنگ کریں گے بار بار، کم از کم 5 مرتبہ آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے میرے بیٹے؟ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔